تیسرا پہلو آپ نے ترک فرما دیا۔ شادی کے لیے تینوں پہلو برابر کے ہونے چاہیے۔ ایک جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہو، اور پھر جہاں وہ شادی کر رہا ہے وہ خاتون بھی اس کے برابر کی ہوں۔ اگر خاتون اس کے برابر کی نہیں ہیں تو یہ شادی اور نکاح ہو تو جائے گا، لیکن شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ 70 سال کا بڈھا اور چترال جا کے 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لے، وہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی عمر 50 برس ہو، 20 سال کے لڑکے سے شادی کر لے تو یہ شریعت اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے لیے عمر کا تناسب ضروری ہے۔ عمر متناسب ہونی چاہیے نا، اور عمروں کے تناسب کے علاوہ شادی کوئی مجبوری سے ہو تو ہو، ورنہ کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ شامی اٹھائیں جو پچھلے 200 سال سے فتاویٰ کا دار و مدار ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرد ایسا ہے کہ اس کے جنسی اعضاء عورت کی نسبت سے زیادہ ہیں تو کہتے ہیں قاضی کو چاہیے کہ وہ بلائے اور ایسے نکاح کو باطل قرار دے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاتون اگر بیمار پڑ گئی یا خدا نہ خواستہ موت واقع ہونے کی کوئی صورت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے افریقہ کا ایک آدمی ہے اور اسے لکھنؤ کی کسی خاتون سے شادی کرا دیں تو یہ کیا میچ رہا؟ اس پہ فقہا نے نکیر کی ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے اس لیے ہم لوگ شریعت کے اس پہلو کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو آپ نے لکھی ہے کہ مالی طور پر کفالت، مالی کفالت میں اس کی بیوی کو، اور بیوی اگر فرض کر لیجئے کماتی ہے تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی آمدن ہے۔ وہ اگر گزارا کر سکتی ہے بسم اللہ ضرور کرے، اور گزارا نہیں کر سکتی تو پہلے ہی شریعت اسے کوئی اچھی چیز قرار نہیں دیتی۔ لڑکا کماتا ہے 50,000 اور رشتہ وہ ڈھونڈتا ہے وہاں جا کے جہاں لڑکی خود ذاتی پاکٹ منی والد 1 لاکھ ہر مہینے دے دیا کرتے ہیں، تو یہ شادی کہاں چلے گی؟ یہ نکاح کب تک قائم رہے گا؟ تو اس لیے فقہا نے اس میں بھی بیلنسڈ لائف کو قرار دیا ہے کہ جتنا شوہر کماتا ہے بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس رقم میں گزارا کر سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو لوگ دلائل لایا کرتے ہیں نا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہذیب بھی نہیں تھی، یہ معاشرت بھی نہیں تھی، یہ اشیاء بھی نہیں تھی۔ اس لیے وہاں سے دلیل لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے، وہ مبارک اور مسعود دور لد گیا۔ اپنے زمانے میں آدمی رہتا ہے، اس زمانے کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں مجرم اور آخرت میں گناہگار قرار نہ پائے۔ اس لیے معاشی طور پہ ایک دوسرے کے سنگ رہنے کے لیے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں آپ نے تحریر فرمائیں۔ تیسری بات جو شریعت نکاح کے لیے ضروری قرار دیتی ہے وہ مزاج بھی۔ اگر لڑکے کو پتہ ہے کہ میں غصے کا اتنا تیز ہوں کہ غصہ آئے تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، جن اور پاگل ہو جاتا ہوں، تو ہرگز اس کو شادی جائز نہیں، حرام ہے نکاح اس کے لیے، حرام ہے۔
جائے منہ کالا کرتا پھرے؟ کیوں کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کرنا ہے؟ اگر غصے پہ قابو نہیں ہے تو بھی ایک خاتون ہے نا، بشر ہے نا، وہ ایک زندہ وجود ہے نا، طلاق دے بیٹھے گا اور مصیبت بن گئی۔ اور اگر لڑکی کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے تو اسے بھی چاہیے کہ نکاح مت کرے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا غصہ ایسا ہے کہ میں اول فول بکتی پھرتی ہوں، لڑکے کا کیا بنے گا، اس کے خاندان کا کیا بنے گا، ان کی عزت کا کیا بنے گا۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میں اسے تار تار کر کے رکھ دوں گی، بالکل ایسا نکاح جائز نہیں۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں برابری کی ایک اعتبار سے سطح چاہیے۔ چوتھی سطح فقہا نے جو مقرر کی ہے وہ خاندانوں کا یکساں ہونا ہے۔ یہ متوسط درجے کے ہیں، وہ بھی متوسط درجے کا، نپ جائے گی۔ یہ بہت امیر ہیں کوئی بھی، تو یہ ایک عام گھرانے میں گزارا نہیں کر سکیں۔ شریعت نے اس لیے کفاءت کو ضروری قرار دی کہ برابر کے میچ کے لوگ ہوں۔ ایک لڑکی بالکل بھیک مانگ کے کھاتی ہے اور لڑکا وہ ہونڈا اور روز رائس سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ شریعت اس نکاح کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ جن عادتوں کو لے کے آئے گی نا وہ اس میں کھپ نہیں سکے گی بیچاری۔ ددیال بچوں کا اور ہوگا، ننہال ان کا اور ہوگا، باپ کی مزاج اور طبیعت اور اس کی مزاج اور طبیعت، سوائے اس کے کہ کرخی اور جساس یہ دونوں فقیہ ہیں بہت بڑے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور خدا معطر فرمائے۔ اتنے بڑے لوگ ہیں جساس اور کرخی، سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت کے سامنے۔ انہوں نے اس کو شرط قرار نہیں دیا نکاح کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس نکاح کر دو بہرحال۔ لیکن یہ جو اخلاقیات ہیں نا، اگر ڈر ہو کہ میں طلاق دے دوں گا، بالکل نکاح نہیں کرنا۔ لڑکی کو ڈر ہو کہ میں جا کے اس گھر میں بھی ایسے ہی فتنے اور فساد کو کروں گی جیسے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتی ہوں، ضدی ہے، مت کرے نکاح۔ یہ سب معاشرے کو برباد کرنے والی باتیں۔ ایسے ہی فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں پھنس گیا بیچارہ، وہ سمجھا یہ گھرانہ بڑا دیندار ہے، جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑکیوں میں تو جس طرح سے دین ہی نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے انہیں چاہیے کہ لڑکے کو منع کریں کہ جس دین کے دھوکے میں تم ہمارے قریب ہو رہے ہو نا، یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ بس دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ شریعت ایسے نکاحوں کو پسندیدہ قرار نہیں دیتی۔ یہ ہے، آپ نے 2 پہلو بتائے تھے، ہم نے تقریباً 4 پہلو بتائے ہیں۔ سوچ سمجھ کے نکاح کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے زمانے میں وہ شخص دین کا کام کرتا ہے نا ہمارے زمانے میں، اور وہ نکاح کے بغیر رہ سکتا ہے، گناہ میں نہیں پڑتا، تو پھر شافعیوں کے فتوے پہ چلا جانا چاہیے۔ شافعی نے کہا ہے کہ اس آدمی کو نکاح نہ کرنا افضل، کیونکہ دین کا کام کرنے والے لوگ نہیں رہے، علماء نہیں رہے۔ شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئیں جہاں جا کر کوئی دین کے مطابق جواب ملے۔ اس سے اسے چاہیے کہ اپنی پوری صلاحیتیں اور وہ چاہیے کہ پورا مال جو کچھ اللہ دیا کھپا دے خدا کی راہ۔